بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آڈیٹر جنرل پاکستان اجمل گوندل صاحب، کنٹرولر جنرل اکاؤنٹس فرخ احمد صاحب، چیئرمین نادرہ طارق ملک صاحب، شہزاد حسن صاحب، السلام علیکم۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج بائیو میٹرک آئیڈینٹیفیکیشن اور پینشنرز کی جو آپ نے سسٹم شروع کیا ہے اس سے کتنی آسانیاں پیدا ہوں گی، یہ تو تصویر سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، اور حقیقت میں بھی جیسے جیسے بڑھاپا ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر آئے گا تو ہمارے اوپر موومنٹس کی ریسٹرکشنز اور پریشانیاں بہت بڑھتی چلی جائیں گی۔ میں اس کو اپنے ایک ذاتی واقعے سے منسلک کرتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر لوگوں کے رویے جیسے بھی ہوں مختلف بھی ہوتے ہیں، مگر میرے انسٹیٹیوشن کے اندر ہمیشہ یہ رہا کہ جو بھی ریٹائر ہوا اس نے پوری زندگی میرے ساتھ گزاری تو ہم نے اس کو فل پینشن پر اس کو چلاتے رہے۔ اور ایک صاحب تھے جن کو ہم بڑے میاں کہتے تھے، انہوں نے 15-20 سال ہمارے ساتھ سروس کی گھر پر، اور جب وہ کام کرنے میں ان کو بڑی دقت ہونے لگی تو ہم بھی یہ سوچتے تھے کہ کیوں کیے چلے جا رہے ہیں، مگر یہ کہ اچھے مسلمان آدمی انہوں نے کہا کہ جب تک میں کر سکتا ہوں میں کروں گا۔ تو خیر ہم نے ان کو ریٹائر جب انہوں نے کہا تبھی ہم نے ریٹائر بھی کیا ان کو، ان کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی رکھ لیا تھا تاکہ ان کا ہاتھ بڑھ سکے۔ کچھ عرصے وہ ہمارے ہاں رہتے رہے گھر میں، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ میں اپنی بیٹی کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ تو ہم نے کہا کہ بہت اچھا، اور کراچی کے اندر ہمارے گھر سے دور عزیز آباد میں ان کی بیٹی رہتی تھی، سوتیلی بیٹی تھی۔ تو ہم نے یہ جو سسٹم کے اعتبار سے، یہ تو آپ پروف آف لائف کی بات کر رہے ہیں، ہم بیٹی کو وہ رقم پہنچاتے تھے، اور پھر یہ بھی ہماری خواہش ہوتی تھی کہ بڑے میاں سے ملاقات بھی ہو اور یہ پتہ چلے کہ ان کا خیال بھی رکھا جا رہا ہے نہیں رکھا جا رہا۔ دیٹ واز آور پرائمری انٹینٹ۔ تو پھر ہمیں خیال ہوا کہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے، تو ہم نے بیٹی سے یہ کہا کہ جب یہ پینشن لینے آؤ تم ان کی، تو ان کو ساتھ لے کر آؤ، ٹیکسی میں بٹھا کر لاؤ، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو اس نے کہا جی ٹیکسی کا خرچہ، میں نے کہا وہ ہم ہی برداشت کریں گے مگر لاؤ ضرور۔ تو اچھا ہے، بچوں کے ساتھ ایک بزرگ ریٹائری جو تھا اس کی ملاقات ہو جاتی تھی، کچھ محبتیں نکل آتی تھیں۔ اس میں بھی جب ان کو دقت ہونے لگی تو بھی یہ معنی کر کے ہمیں یہ خیال نہیں تھا کہ انتقال ہو جائے گا اور اس کے بعد بھی پینشن جاتی رہے گی، ہمیں صرف یہ خیال تھا کہ ان کی صحت کا مناسب انتظام کھانے پینے کا چل رہا ہے نہیں چل رہا۔ تو پھر ہر مہینے ہمارا بیٹا جاتا تھا پینشن لے کر۔ تو یہ اگر کوئی ایسا سسٹم بن جائے جس کے اندر پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن بہتر ہو جائے تو اس کی کوشش ہمیشہ رہی۔ جعلی آدمی آ کر پیسے لے جاتا رہا، پرانی تاریخ ہے، پوری بھری ہوگی جناب، کب سے کب تک۔ ہم نے الیکشن کرانے کی نیت کی، سیکرٹری جنرل تھا پارٹی کا، تو الیکشن کرانے کی نیت کی، تو اس کے اندر 35 لاکھ لوگ ممبر بن گئے، تو بڑا مشکل ہو گیا کہ بھئی الیکشن کیسے کرائیں گے۔ تو خیر ہم نے اس وقت بھی، دس از 2009 and 10، ہم نے اس وقت ٹیکنالوجی کو بروچ کیا۔ ہم نے یہ کہا، اور اس وقت وائس ریکگنیشن سسٹم میچور ہو چکا تھا کہ صرف آواز سے پہچان لیا جائے آدمی، اچھا، اور اس کی ریکگنیشن لیول واز ایز کلوز ایز ٹو دا تھم پرنٹ ایز پاسبل، پریٹی کلوز۔ تو تھم پرنٹس والا قصہ نہیں آیا تھا، موجود ہے، نادرہ کے اندر موجود تھا، فزیکل دیکھتے تھے، مگر یہ جو وائس ریکگنیشن تھا یہ یو بی ایل اور کچھ بینکس پاکستان میں اس کو بروچ بھی کر رہے تھے، مگر وہ ہمارے لیے بڑا ایکسپینسو ہوا تو ہم نے اس کو ڈسپینس کر دیا، بٹ وی تھاٹ آف دیٹ۔ اس کے بعد جناب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی فالس آئیڈینٹی، فیک آئیڈینٹی کی چوری دنیا کے اندر آپ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ٹیکنالوجی اتنی آسانی پیدا کرتا ہے کہ اس کو اپنے ساتھ استعمال نہ کرنا بڑی زیادتی ہے۔ تو لہٰذا میں مبارکباد دیتا ہوں آپ سب لوگوں نے جنہوں نے محنت کر کے یہ قدم اٹھایا۔ آپ نے یہ ذکر نہیں کیا، چلتے چلتے مجھے بتا دیجیے گا کہ یہ ٹیسٹ رن کتنے دن کا ہوگا اور کب تک یہ آپ سب کے لیے کریں گے، کیونکہ یہ بہت بڑا اماؤنٹ ہے، 60 ارب روپے آپ ڈسپینس کرتے ہیں ان پینشنز،
اور 1.4 ملین پیپل گیٹ پینشنس. اب اس کے ایک آگے بھی ہے. آگے مسئلہ یہ ہے، مثال کے طور پر جیسے ہمارے بڑے میاں کی آپ مثال دے لیں، لوگوں کو بینک میں آ کر فی الحال یہ اپنے آپ کو یا اے ٹی ایم مشین میں جا کر اپنی آئیڈینٹی ثابت کرنی پڑے گی ایوری 6 months. بٹ نادرا یہاں بیٹھے ہیں، اینڈ آئی ایم ویری امپریسڈ بائی نادرا ایز این آرگنائزیشن اینڈ ایسوسیشن. یہ دنیا کے اندر لوگوں کی آئیڈینٹی بناتے ہیں، یعنی جو 18 سال کا ہو گیا اس کی آئیڈینٹی بنتی ہے. پاکستان میں فزیکلی آ سکتا ہے، اپنا فنگر پرنٹ دے سکتا ہے، کسی جگہ پر جا کر دے سکتا ہے اور فزیکلی بات ہو جاتی ہے. بٹ واٹ ہیپنز ان دا ریسٹ آف دا ورلڈ؟ تو انہوں نے فنگر پرنٹ کی بنیاد پر ہی آئیڈینٹی کریشن بھی کر رہے ہیں وداؤٹ اے پرسن وزٹنگ دا نادرا آفس. اب اس کی ٹیکنیکلٹیز یہ ہیں کہ جناب وہ کالے کاغذ کے اوپر وہ اپنے فنگر پرنٹس لگائے گا، وہ نادرا کا سسٹم ریڈ کرے گا اور بہت کچھ چیزیں ہوں گی. مگر آئی ڈی کارڈ باہر کے ملکوں میں کوئی پاکستانی ہو جو 18 سال کا ہوا ہو تو اس کو بغیر ایمبیسی جائے ہوئے یا کسی جگہ بغیر جائے ہوئے آئیڈینٹی کی ایک کریٹ کرا رہے ہیں. اچھا، تو جب آدمی بوڑھا ہو گیا، جیسے آپ نے کہا 7% کا فنگر پرنٹ جو ہے وہ ہو نہیں پاتا، مزدوروں کا نہیں ہو پاتا، ہم سنتے رہتے ہیں مزدوروں کا نہیں ہو پاتا، کچھ بیماریوں کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، بڑھاپے میں نہیں ہو پاتا. تو اباؤٹ 7%، ہم 12% سمجھتے تھے، 7 to 12% یہ رینج کرتا ہے. اس کو کیا کریں؟ تو جب ووٹنگ ہوگی، اگر بائیو میٹرک الیکشن کمیشن نے اڈاپٹ کیا، آپ ذہن میں رکھیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین از ناٹ اے بائیو میٹرک مشین. یہ ڈیسیشن الیکشن کمیشن کا ہے کہ وہ بائیو میٹرک کریں یا تصویر دیکھیں جیسے پہلے دیکھتے تھے. پہلے تصویر نہیں، آئی ڈی کارڈ سے پہلے صرف آدمی کلیم کرتا تھا کہ میں فلانا ہوں اور پھر لوگ دے دیتے اس کو، وہ ووٹ ڈال دیتا تھا. پھر جب آئی ڈی کارڈ آیا تو آئی ڈی کارڈ دیکھ کر یہ ووٹ ڈالنے کی کیفیت اوریجنل آئی ڈی کارڈ کے ساتھ شروع ہو گئی. تو اب بائیو میٹرک اگر الیکشن کمیشن چاہے تو ہوگا، ورنہ تصویر موجود ہے. اب تصویر کے ساتھ پہچان بھی سکتے ہیں آپ. اور شاید 2013 کے اندر یہ طے پایا، مجھے یاد نہیں 2013 میں یا 18 میں، کہ خواتین کی تصویر نہیں ہوگی. مگر اب شاید یہ ڈیسیشن بھی ہے کہ خواتین کی تصویر بھی ہوگی، کیونکہ وہ خواتین پولنگ ایجنٹس اور خواتین پریسائڈنگ آفیسر ہے، تو خواتین کی بھی تصویر ہوگی اور مردوں کی بھی تصویر ہوگی. بٹ واٹ ایلس کین بی ڈن؟ پچھلے دنوں آپ کو میں نے بھیجا بھی تھا چیئرمین صاحب، ایک خاتون جس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جب میں بینک جاتی ہوں تو مجھے بینک میں اکاؤنٹ کھولنا اور پروسیس کرنا مشکل ہے. تو پاکستان نے بڑے کام کیے ہیں. اس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ آئی ایم پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ ڈسیبلڈ لوگ، تو منسٹری آف فارن افیئرس کی جو خاتون نابینا تھیں اور انہوں نے یونائٹڈ نیشنز میں تقریر کی، تو پاکستان گیٹس کریڈٹ فار آؤٹ اسٹینڈنگ ورک. اسی طرح سے نادرا از آؤٹ اسٹینڈنگ. آپ کے پڑوس کے ملک میں انہوں نے کوئی 10 سال پہلے شروع کیا نیا ڈیٹا بیس بنانا بیسڈ آن ریٹینل ریکگنیشن. اچھا، آپ آئی ٹی کی سب سے بڑی اسٹرینتھ کیا ہے؟ آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ اے آئی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، یہ وغیرہ وغیرہ. اچھا، میں آپ کو اگر اس کا جوس بتا دوں، ایک چیز جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آئی ٹی کی سب سے بڑی چیز ہے، which probably covers 80 to 90% of the development. تو اے آئی کرتا کیا ہے؟ اے آئی پیٹرن ریکگنائز کرتا ہے. پیٹرن ان ڈیٹا اور پیٹرن ان فیسز، اور ہر جگہ صرف پیٹرن ریکگنائز کرتا ہے. ریپیٹنگ کوئی چیز کا پیٹرن ہو، پیٹرن ریکگنائز کرتا ہے. تو فیشل ریکگنیشن تو اب بڑی عروج پر پہنچ گئی. تو نادرا بھی سوچ ہی رہا ہوگا، کیونکہ ان کے پاس تو تصویریں بھی ہیں. فیشل ریکگنیشن از ناٹ این ایشو، تصویریں بھی ہیں. اور اسی فیس کے ساتھ امکان ہوگا کہ جب تصویر کھینچی جاتی ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ تصویر میں کبھی کبھی آنکھیں لال ہوا کرتی تھیں تصویر جب کھینچی، تو ایکچولی وہ فلیش کا ریفلیکشن ہوتا تھا ریٹینا سے. تو اسی تصویر کے اندر اس بات کا بھی امکان ہے یا مزید بہتر ہو جائے گا
کہ ریٹینل پیٹرن بھی ایک ہی تصویر کے اندر ریکگنائز کر لیں اسی ڈیٹا بیس کے اندر. تو آل دیز آر ہیوج پاسبلٹیز فار دا فیوچر. اب جب یہ صاحب ہمارا بوڑھا پینشنر بینک نہیں جا سکے گا تو آپ نے یہ فرمایا کہ کوئی ایپ بھی اب آپ ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہی مے ناٹ ہیو ٹو گو ٹو دا بینک. وہ گھر بیٹھے بیٹھے وہ ایپ کے ذریعے یہ بات سرٹیفائی کر لے پروف آف لائف. اب پروف آف لائف ول ناٹ بی دا کانسیپٹ. دا پروف آف اتنا سمپل کانسیپٹ آپ ڈیولپ کر رہے ہیں کہ اس میں ہر پیمنٹ کے لیے گھر بیٹھے بیٹھے ہی شوڈ بی ایبل ٹو یوز ہز فنگر پرنٹ سم تھنگ اور دی ادر. گھر بیٹھے بیٹھے کر لیں. مگر اس کے پرابلمز بھی ہیں. پرابلمز کیا ہیں؟ ایز پیپل گیٹ اولڈ پرابلمز کیا ہے؟ ہمارے ہاں بینکنگ محتسب ہیں اور وفاقی محتسب ہیں، اور روزانہ میرے پاس اپیل آتی ہیں 4-5 ایسی اپیل آتی ہیں کہ جی مجھے فون کیا گیا. فون کر کے ایک صاحب نے کہا کہ جی میں میجر فلانا بول رہا ہوں، تمہارا پیسہ رکا ہوا ہے، تمہارا بینک اکاؤنٹ بلاک ہوا ہے اور تم مجھے اپنی ڈیٹیلز دو. تو کچھ لوگ اس جھانسے میں آ کر اپنی آئیڈینٹی ڈیٹیلز دے دیتے ہیں اور پیسہ بینک سے فوراً نکلتا ہے لائک دس. جب ان کو ہوش آتی ہے تو وہ کام ہو چکا ہوتا ہے. 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ ٹو دیٹ. تو اسکیمرز ہر جگہ موجود ہیں. ہم نے فی الحال تو بینک کو ذمہ داری دی ہے کہ دیکھو یہ معصوم پاپولیشن ہے ہماری، تم ان سے یہ ایکسپیکٹ کرو یہ ٹیکس سیوی ہوں گے تو یہ ٹیکس سیوی نہیں ہوں گے. یعنی یہ صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا میں. دی ڈیٹا آف یونائٹڈ اسٹیٹس کہ لوگوں کو اسکیم کیا جاتا ہے ان کا ڈیٹا نکالنے کے لیے اور اس کی بنیاد پر بے ایمانی کرنے کے لیے، تو 60% آف پیپل اولڈر دین 55 get a scam call at least once a month in the US, and lot of them fall for it. تو ہم نے فی الحال ذمہ داری بینکس کو دی ہے کہ تم مسلسل لوگوں کو ایجوکیٹ کرو. کوئی سروس جب پرووائڈ کر رہے ہو نا تو اس کے لیے ایجوکیشن ہوتی ہے. بینک اپنے آپ کو اتنا محتاط تو ضرور کر لیتا ہے کہ وہ اکاؤنٹ کھولنے جائیں تو اتنی باریک پرنٹ ہوتی ہے 4 پیجز کی جس کو سائن کرنا ہوتا ہے، اور ہم سائن کر دیتے ہیں بیسڈ آن ٹرسٹ. تو جب بینک اپنی طرف سے اتنا پروٹیکشن اپنی احتیاط کرتا ہے تو دوسروں کو بھی پروٹیکٹ کرے. تو دا اسکیمنگ آپشنز اس میں بھی آ جائیں گے، آ سکتے ہیں. مگر ٹیکنالوجی ہر چیز میں بدل رہی ہے. میں ابھی بھی جب ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن سے کہتا ہوں کہ ورچوئل لرننگ بڑھاؤ اور ورچوئل ٹیسٹنگ بڑھاؤ، تو مجھے ابھی بھی ایک پیراڈائم شفٹ کیونکہ ذہنوں کی ہے، جنریشنل گیپ ہے. تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں ٹیسٹنگ کیسے کریں گے اور اس میں یہ کیا ہوگا، اور میں ان سے کہتا ہوں کہ زمانہ اس سے بھی آگے نکل گیا. جو آئی ٹی کانٹریکٹ کسی کو دیتے ہیں نا کہ تم یہ سافٹ ویئر بناؤ، تو اس کے اوپر وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس کی پروڈکشن کیا ہوگی. جھوٹ نہیں بول پائے گا. دے ہیو ویز آف اسیسنگ کہ ہاؤ مینی لائنز آف کوڈ ڈڈ ہی رائٹ. اچھا، اور جب امتحان لیتے ہیں تو 1 کیمرہ 2 کیمرہ 3 کیمراز لگا کر کمپیوٹر کے ساتھ امتحان بھی ہو جاتا ہے. اٹس لائک این انویجیلیٹر. انویجیلیٹر کی تو آنکھ یوں ہو جائے گی، کیمرہ کی نہیں ہوگی، اور اس کی ریکارڈنگ بھی اویلیبل رہے گی. تو کمپیوٹر پر بچہ کیا دیکھ رہا ہے وہ بھی آ گیا، ادھر بھی کمرے کے اوپر بھی کون کمرے کے اندر آیا کون گیا، اوپر بھی ہو گیا کہ کہیں کسی نوٹس کو تو نہیں دیکھ رہا. دیز آر سمپل تھنگز. ٹیکنالوجی اب آپ کا تیسرا ہاتھ بن جائے گا اور آلریڈی بنتا جا رہا ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا یہ ہوں. اور اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے، اور ریزسٹنس بڑا ہوتا ہے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے کہ یہاں فیل ہو جائے گا، یہاں فیل ہو جائے گا. اور یہ نادرا بھی کوشش کر رہی ہے کہ انٹرنیٹ ووٹنگ ہو سکے اوورسیز پاکستانی کے لیے. وہاں پر بھی ایشو ہے یہی کہ لوگ اپنے آپ کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے ووٹ ڈالنے کے لیے. اچھا، یہاں تو اب فزیکلی بندہ گیا، بائیو میٹرک ہو گئی، ورنہ تصویر ہو گئی، لوگوں نے بیٹھ کر ڈیسیژن کر لیا. اب جو بندہ ہے ہی نہیں، انٹرنیٹ پر موجود ہے، تو جیسے نادرا آئی ڈی کریٹ کر رہا ہے کسی بندے کی، تو ووٹنگ از اے مچ لیسر پروسیس. تو وہ جو آئی ڈی کریٹ ہو سکتا ہے تو ووٹنگ بھی ہو سکتی ہے. بٹ یہ سارے ایریاز
چاہے فزیکل ہوں، فزیکل ہیکر چور زبردستی میری آئی ڈی اور میرا آئی ڈی کارڈ لے جا کر کوئی کام کر سکتا ہے، تو اسی طرح سے ہوا کے اندر، انٹرنیٹ کے اندر بھی ہیکنگ کا امکان ہے، مگر ہیکنگ کا امکان اگر آپ کا پروٹیکشن میکینزمز اچھا ہو تو کام 99% ہو جائے گا اور ہیکنگ 1% رہے گی۔ آلریڈی بینک کے سارا سسٹمز موجود ہیں، آپ خبر سن لیتے ہیں کہ ایف بی آر کے اندر ہیکنگ اٹیمپٹ ہوئی ہے، فلانی جگہ پر ہوئی، بٹ دی اماؤنٹ آف ورک ڈوئنگ از ہیپننگ آن دا انٹرنیٹ ان پاکستان، وہ ہیکنگ تو اس کا 0.001% بھی نہیں ہوگا، مگر خبر بڑی اچھی ہے۔ جس طرح سے خراب خبر کی رجسٹری بڑی اچھی ہے، تو اسی طرح سے یہ خبر بھی بڑی اچھی کہ ہیک ہو گیا، مگر کام بہت ہوتا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہیکنگ کی پاسبلٹی پاکستان میں جتنی ہیکنگ آج تک ہوئی ہے، ابھی ہمارے سسٹمز کمزور ہیں، مگر پاکستان میں بھی جتنی ہیکنگ آج تک ہوئی ہے اس سے کہیں زیادہ رسک اس بات میں ہے کہ آپ ہوائی جہاز پکڑیں اور ہوائی جہاز کریش ہو جائے، کہیں زیادہ رسک ہے۔ مگر آپ ہوائی جہاز، کسی نے ہوائی جہاز پر سواری کرنا چھوڑا تو نہیں، کہیں زیادہ رسک ہے کمپیئر ٹو ہیکنگ۔ تو لہٰذا ڈسپروپورشنیٹ اگر لوگوں کو الارم کیا جائے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ترقی رکی رہتی ہے، کم ہو جاتی ہے، سلو ہو جاتی ہے۔ آپ نے مثال دی جناب آڈیٹر جنرل صاحب آذربائیجان کی، تو اور آپ نے کہا کہ جناب وہاں ترقی ہوئی اور یہاں پر کچھ کم، اور اسی بات کا افسوس ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ذہن میں رکھیے کہ ترقی جو ہے وہ آئل سے نہیں ہوگی، وہ نیچرل ریسورسز سے نہیں ہوگی، وہ ہماری اپنی انٹلیکچوئل ریسورسز جیسے جیسے ہم ڈیولپ کریں گے اسی سے ترقی ہے، اور اسی سے ترقی دیر پا ہوگی۔ جاپان، جرمنی ڈسٹروائے بھی ہو جائیں تو بھی ان کے لوگ اگر زندہ ہیں تو وہ اپنے ملک کو واپس وہیں کھڑا کر سکتے ہیں جہاں پر تھا۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ بے انتہا ضروری ہے کہ قوم کے اندر اگر ریزسٹنس ہے ٹیکنالوجی کا تو وہ دیکھ دیکھ کر کم ہونا چاہیے، اور ریزسٹنس عجیب سا ہے، ہر وقت ہم ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں، ٹیلی فون کے ذریعے دنیا کے سارے کام کر رہے ہیں، مگر یہ کہ کبھی کبھی ایک ریزسٹنس آ جاتا ہے۔ اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ تو ایک تو یہ ہے کہ جو انٹرنیٹ ووٹنگ کا جیسے ہی یہ فائنلائز کریں گے تو یہ معاملہ پبلک ڈبیٹ میں بہت آئے گا کہ کس طرح سے آئیڈینٹی کو ہینڈل کریں گے، یہ نادرا کا جو سسٹم ڈیولپ ہوگا، کس طرح سے آئیڈینٹی کو ہینڈل کریں گے، کس طرح سے ووٹنگ کرائیں گے، اور کس طرح سے ووٹنگ کا آڈٹ ٹریل بھی ہو سکے، ساری چیزوں کا امکان ہے، بٹ دے ہیو اے ہیوج ٹاسک ود دیم آن دیئر ہینڈز۔ آپ ٹیکنالوجی ریزسٹنس کے اندر میں ایک اور مثال دیتا چلوں بیفور آئی کلوز مائی ڈسکشن ود یو۔ آپ سے بالکل ایسے بات میں چاہتا ہوں ہو جیسے گورنمنٹ سروس کے اندر آپ لوگ ہیں، اور ہر انداز سے آپ کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان میں ان آٹومیشن کر کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کرپشن کو روکنے کے طریقے، یہ بھی پیٹرنز جو ہے نا، یہ بھی اکاؤنٹس کے اندر ریکگنائز ہوتے ہیں۔ جو آپ کا جو آڈٹ سسٹم ہے، آڈٹ سسٹم دیکھتا یہی ہے کہ پیٹرن سے ہٹ کر جو گڑبڑ ہے یہاں پر کوئی چکر ضرور ہے، تو وہی پیٹرنز ریکگنائز کرتا ہے۔ بٹ وین پیٹرن ریکگنیشن گوز بیانڈ دا ہیومن اسکلز انٹو این اے آئی اسکل، ٹریمینڈس ایڈوانٹیج ہے۔ یعنی انسان اگر 10 کمپنیوں کے اکاؤنٹ دیکھ سکتا ہے تو اے آئی ڈپینڈنگ آن دا بیس 10,000 کمپنیوں کے اکاؤنٹس دیکھ سکتا ہے۔ اینڈ دیر ٹائم از کمنگ، یہ جو بریک اینڈ مارٹر بینکس ہیں اس کا زمانہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یعنی یہ کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بینکس ایسے کھل گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی آپ سے نہ ہمارے ذاتی ملاقات کی ضرورت ہے، آپ اپنا ڈیٹا ہم سے شیئر کر لیجئے اور ریگولرلی کرتے رہیے، اپنے اکاؤنٹ شیئر کرتے رہیے، آپ کو جب لون چاہیے ہوگا یا بڑھانا چاہیں گے ودن 2 منٹس وی ول گیو یو اے ورڈکٹ۔ اتنا فاسٹ اسیسمنٹ آف اکاؤنٹس آج موجود ہے، بات کی بات نہیں، آج موجود ہے۔ تو مے بی برک اینڈ مارٹر بینکس میں جانے کے لیے بہت سارے لوگ تو اب بھی نہیں جاتے، سارے ٹرانسفر جیسے راست کھل جائے گا اور بہت ساری کیفیات کھل جائیں گی تو اپنے ٹیلی فون پر سارے کام آپ کریں گے، وہ یو مے ناٹ ہیو ٹو وزٹ اینی پلیس ٹو بی ایبل ٹو ڈو دیٹ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی جو ریزسٹنس ہے اس کا ہمیں خیال کرنا پڑے گا۔ ایک تو ڈیجیٹل بینکنگ ایمپاورمنٹ بڑی کرے گی، احساس کا ڈسٹریبیوشن انٹو اکاؤنٹس آف دا وومن بہت بڑی چینج لے کر آئے گا۔ دا ایبلٹی فار می ٹو سینڈ اینی ون آف یو منی وداؤٹ ورینگ اباؤٹ دا فیکٹ کہ پلیٹ فارم کیا ہے، پلیٹ فارم پیچھے ہو اور سامنے صرف مائی ایبلٹی ٹو ٹرانسفر منی فرام مائی اکاؤنٹ ٹو یور اکاؤنٹ۔
تو اس طرح سے سمجھا یہ جاتا ہے کہ اگر ڈیجیٹلائزیشن آف دا اکانومی ہو جائے تو جی ڈی پی پر ڈائریکٹلی صرف اس چیز کا وداؤٹ گڈز وداؤٹ ریسورسز صرف اس چیز کا فرق جو پڑتا ہے وہ 2 سے 3% تک پڑتا ہے اگر آپ نے. اور یہ ساری چیزیں ڈیجیٹلائزیشن آف دا اکانومی کے اندر یہ ہاتھ بٹا رہے ہیں اور اسی پلیٹ فارم کے اوپر اور دوسری چیزیں آتی چلی جائیں گی. مگر 2-3 چیزیں بڑی اہم آپ سے ذکر کرتا چلوں. ایک تو یہ کہ فیصلے جلدی کریں. یہ زمانہ جو فیصلہ آج ہونا ہے وہ کل تک بھی یہ زمانہ برداشت نہیں کرتا. اور پرائیویٹ سیکٹر میں آپ دیکھتے ہیں کمپیئر ٹو دا گورنمنٹ سیکٹر، پرائیویٹ سیکٹر میں اسی وجہ سے فیصلے جلدی ہوتے ہیں. تو فیصلے آپ جلدی کریں اور ٹیکنالوجی کو ایکسیپٹ کریں. اور بڑا ریزسٹنس، یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے میں محنت کر رہا ہوں الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور انٹرنیٹ ووٹنگ پر، میرا پرانا تجربہ اس کے اندر ہے کہ میں نے پارٹی کے 35 لاکھ ووٹ ڈلوائے 2010 میں الیکٹرانکلی ٹیلی فون پر ڈلوائے. تو میرا بڑا تجربہ چیئرمین اسمبلی کے اندر بھی میں نے چیئر کیا اس کمیٹی کو، اور ابھی بھی میں مشورہ دے رہا ہوں کہ اس کو کس طرح سے بہتر کیا جائے. تو الیکٹرانک ووٹنگ امیجن کریں کہ ایک سمپل چیز کے اوپر بھی ریزسٹنس ہے، تو اس کا مطلب ٹرسٹ فیکٹر ڈیفیسٹ ہے. ریزسٹنس کیا ہے؟ ایک مشین ہے جیسے کیلکولیٹر آپ کے یہاں آپ نے پیسے اس میں ڈالا کہ کس کو ووٹ دیا ہے، ووٹ پرنٹ ہو کر آپ کے ہاتھ میں آ رہا ہے، چھوٹا سا ووٹ پرنٹ ہو کر آپ کے ہاتھ میں آ رہا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ غلط پرنٹ ہو گیا واپس کر دیں، اس کو وہ پریسائڈنگ آفیسر پھاڑ پھوڑ کر پھینک دے گا، ریکارڈ کر لے گا کہ جی ووٹ غلط پرنٹ ہو گیا. اگر آپ سمجھتے ہیں صحیح پرنٹ ہوا اس کو فولڈ کر کے آپ بیلٹ باکس میں ڈال دیں. اچھا یہاں تک تو یہ وہی پرانا سسٹم ہے، سوائے اس کے ووٹ چھپا ہوا نہیں ہے پرانا، بلکہ اسی وقت آپ نے جو کہا اس اعتبار سے سمبل چھپ گیا. ایک اس کے ساتھ ایک مشین لگا دی گئی، جیسے آپ کی بلڈنگ کے اندر کہیں نہ کہیں کیمرہ بھی تو ہوگا نا. پہلے کیمرے سے پہلے کیا تھا کہ رجسٹر ہوتا تھا، وہ آدمی انٹر کرتا تھا کہ فلانا آدمی آیا یہ ہوا. کیمرے کے ساتھ آٹومیٹک رجسٹریشن ہے. تو اس کے اندر ایک کیلکولیٹر ہے جو بٹن دبایا اس کی گنتی رکھتا ہے. تو پیپر ووٹ اپنی جگہ پر ہے، دیر از نو ایشو. یہ جو مشین ہے یہ صرف آپ کو اسی وقت بتا دے گی کہ ووٹ کتنے پڑے، تاکہ یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ 4 گھنٹے لگے 10 گھنٹے لگے، پریسائڈنگ آفیسر غائب ہو گئے، اغوا ہو گئے، رزلٹ کا پتہ نہیں چل رہا، رزلٹ میں کوئی گڑبڑ ہو رہی، اٹ جسٹ اوور کمز دیٹ. سو دیر فار اٹ از امپورٹنٹ کہ جو قومیں ترقی کریں گی وہ قومیں وہ ہیں جن کی لیڈرشپ ان کو نئے دور کی ٹیکنالوجیز پر سوار کرے، اور وہ قوم نئے دور کی ٹیکنالوجی کو جلدی ایبزارب کرے. وی آر آلریڈی لیٹ in adopting things which we could have adopted 15 years ago despite our resources. چیزیں سستی تھیں، آن لائن ایجوکیشن ٹولز اویلیبل ہیں، 15 سال سے ہم نے نہیں اڈاپٹ کیا. جب کووڈ نے ہمیں اڈاپٹ کروا دیا تو ہم نے کر لیا. تو قومیں وہ ہوتی ہیں جو پہلے سے ٹرینڈ پہچان کر اپنی ضرورت کے اعتبار سے جلدی بھاگ کر اس بس پر سوار ہوتی ہیں جو نئے دور کی بس ہے. تو لہٰذا میں اس وجہ سے اس بات میں بڑا خوش ہوں کہ آپ نے ایک اور قدم اٹھایا، اور دیکھ کر اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے آپ کو کانفیڈنس ہوگا تو آپ اس کام کو بڑھاتے جائیں گے. تو ود کریڈٹ اینڈ تھینکس ٹو دا کنٹرول جنرل آف اکاؤنٹس، دی آڈیٹر جنرل اینڈ نادرا اینڈ دی انٹائر ٹیم، انفیکٹ سیمنس کی کوآپریشن، اور آپ لوگوں کو، آپ سب لوگوں کا بے انتہا شکریہ. السلام علیکم.